اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص آیات نمبر 40 تا 50 میں موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کا تسلسل، فرعون کو اللہ کی اطاعت کی دعوت دینا، اس کا انکار اور سمندر میں غرق کیے جانے کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ۔ بالآخر ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور سمندر میں پھینک دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ سو دیکھ لیجئے کہ ان گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ ہم نے انہیں جہنم کی آگ کی طرف دعوت دینے والوں کا قائد بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے روز بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ بلا شبہ بہت سی نافرمان قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی، جس میں لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل اور ہدایت اور رحمت تھی، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس وقت کوہ طور کے مغربی جانب عین اس جگہ موجود نہ تھے جہاں ہم نے موسیٰ کو فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ آپ اس واقعے کے گواہوں میں شامل تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ۔ بلکہ موسیٰ کے بعد ہم نے اور بہت سی نسلوں کو پیدا کیا، پھر ان پر مدت طویل گزر گئی۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ اور نہ ہی آپ اہل مدین کے درمیان موجود تھے کہ انہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہوتے، لیکن ہم آپ ہی کو رسول بنا کر بھیجنے والے تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور نہ آپ طور کی کسی جانب اس وقت موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، لیکن آپ اپنے رب کی رحمت سے نبی بنائے گئے تاکہ آپ ان لوگوں کو برے انجام سے خبردار کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ آپ وہاں موجود نہ تھے، لیکن اس کے باوجود تمام حالات بیان کر دیے، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. اور اگر ہم رسول نہ بھیجتے تو جب کبھی ان لوگوں کے اعمال کے باعث ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیرے احکام کی پیروی کرتے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. پھر جب ہماری طرف سے امر حق ان کے پاس پہنچ گیا تو کہنے لگے کہ اس پیغمبر کو ویسی ہی کتاب کیوں نہ دی گئی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل. کیا یہ لوگ اس سے پہلے اس کتاب کا بھی انکار نہیں کر چکے جو موسیٰ کو دی گئی تھی؟ قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون. وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور تورات دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی اور ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، میں اسی کی پیروی اختیار کر لوں گا. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. پھر اگر یہ لوگ کوئی جواب نہ دے سکیں تو جان لیجئے کہ یہ کفار مکہ صرف اپنی نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت و رہنمائی کو چھوڑ کر محض اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ ایسے ظالم نافرمانوں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا.